کیسی ہو؟ سنا ہے مام نے کافی خاطر تواضع کی ہے تمہاری۔ اس کے نیلو نیل چہرے کو دیکھ کر وہ تمسخر سے بولتا ہنسا تھا۔ زری کے اندر طیش کا طوفان اٹھا تھا۔ وہ صورت سے کھڑی ہوتی کھینچ کر تھپڑ اس کے گال پر مار گئی۔ وقاص کو اس سے یہ امید نہیں تھی، تبھی تو وہ لڑکھڑایا۔ ہاؤ ڈے یو! جبڑے کس کر وہ گھرایا تھا کہ وہ ایک اور تھپڑ سے اس کا دوسرا گال سرخ کر گئی۔ وقاص اتنی تذلیل پر سرخ پڑ گیا۔ یہ ذلت اس ذلت سے بہت کم ہے جو تم نے میری ماں کے سامنے میرے کردار پر اچھالی ہے۔ اس کے قریب ہوتے وہ قدرے جھک کر سسراتے لہجے میں بولا۔ احساسِ توہین سے بایاں گال سلگ رہا تھا اور آنکھیں ضبط کی شدت سے دہکتی سرخ ہو چکی تھیں۔ اس کے لہجے کے سرد پن سے اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی تھی۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اسے اپنی فاش غلطی کا ادراک ہوا تھا۔ جو سچ ہے وہی بولا ہے اور اپنے ایسے حربے کسی اور پر آزما لو، مجھ پر بے اثر ہیں۔ سو ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم۔ قدرے بیزاری سے بولتے وہ آگے بڑھا۔ آپ سچ کیا بولیں گے؟ آپ جیسوں کو تو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ بگڑے امیرزادے جنہیں عزت لفظ کے ہجے بھی معلوم نہیں ہوتے۔ اپنے گال رگڑتے وہ سلگتے لہجے میں بولتی مقابل کی کنپٹیاں سلگا گئی۔ وہ تب کر پلٹا اور اسے گھورا جو جھک کر اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ ہے یو! کیا بولا؟ مجھ جیسوں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ہاں؟ وہ بھڑک کر بولتا اس کے نزدیک آیا۔ اوہ شٹ اپ! ٹو ہیل ود یور مینرز! ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری مجھ سے یوں بات کرنے کی؟ ہاں؟ آج تک کسی کے باپ کی اتنی جرأت نہیں ہوئی مجھ سے ایسے لہجے میں بات کرے، اور تم 2 ٹکے کی لڑکی مجھے عزت کی ڈیفینیشن بتا رہی ہو؟ چپٹ کر اس کا بازو دبوچے وہ غصے کی شدت سے گھرایا۔ اس کا لہجہ آگ برسا رہا تھا اور احساس توہین سے چہرہ سرخ تھا۔ اسے اپنے بازوؤں میں اس کی انگلیاں گڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کی سلگتی سانسوں نے دل کی دھڑکنیں روکیں۔ مگر لفظوں میں موجود حقارت نے اسے پوری ہستی سمیت منہ کے بل گرا دیا۔ ذلت کے احساس سے پل بھر میں چہرہ متغیر ہوا، آنکھیں سمندر بن گئیں۔ اس کی قربت نے اس کا پورا وجود دہکا دیا۔ ارد گرد کے ماحول اور اس کی ڈٹائی نے اس کی ساری مصلحت کی کوششیں ناکام کر دیں۔ اپنی پوری جان سے دھکا دیتے وہ خود کو آزاد کروا گئی۔ پیچھے ہٹتے کھینچ کر دائیں ہاتھ کے تھپڑ سے اس کا گال سلگا دیا، اور اس کے دھکے پر وہ ابھی سنبھلا بھی نہیں تھا کہ اس کے تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے وہ ہکا بکا سا جھکا۔ ڈونٹ یو ڈیئر! انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے وہ بھیگی آنکھوں سے مضبوط لہجے میں بولی۔ بدن کپکپا رہا تھا مگر لہجہ مضبوط تھا۔ یو ول پے فار اٹ ڈیئر! آئی ول نیور فارگیو یو فار دس!